ایک کمرہ، چند شاگرد، ایک پیالہ زہر کا اور ایک شخص جو موت کو گلے لگا رہا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جس نے فلسفے کی دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ یہ کہانی ہے سقراط کی۔ سقراط علم و فلسفے کی دنیا کا وہ عظیم استاد جس نے ہزاروں سال پہلے ایسے اصول وضع کیے جن پر آج بھی انسان حیرت میں ڈوبا ہوا ہے۔ وہ کہا کرتا تھا کہ روح اصل حقیقت ہے اور جسم سے جدا ہے۔ جسم کی موت روح کا خاتمہ نہیں بلکہ اس کی آزادی کی ایک راہ ہے۔ تو چلیے تاریخ کے ایسے راز کھولتے ہیں جو عام طور پر کتابوں میں نہیں ملتے، اور آج آپ جاننے والے ہیں اس عظیم فلسفی کی کہانی جس نے موت کے سامنے بھی سچائی کو نہ چھوڑا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں سقراط کی ابتدائی زندگی کی طرف، مگر پہلے سبسکرائب۔ یونان کے شہر ایتھنز میں سقراط ایک متوسط گھرانے میں پیدا ہوا۔ اس کے والد سنگ تراش تھے اور ماں دائی کا کام کرتی تھی۔ سقراط نے جوانی میں اپنے والد کے ساتھ مجسمے بنانے کا کام شروع کیا۔ وہ دیوتاؤں کے مجسمے تراشنے لگا، مگر یہ کام ہی اس کے ذہن میں سوالات پیدا کرنے لگا۔ آخر یہ دیوتا جن کے مجسمے انسان کے ہاتھوں سے بنتے ہیں، کیا واقعی خدا ہو سکتے ہیں؟ یہ سوالات اسے اس راستے پر لے آئے جس نے آنے والی نسلوں کے فہم و شعور کو بدل کر رکھ دیا۔ سقراط نے کتابیں نہیں لکھی، مگر اس کی زبان سے نکلا ہوا ہر جملہ حکمت کا خزانہ بن گیا۔ لوگ اس کی باتیں سننے کے لیے محفلوں میں جمع ہوتے۔ وہ سوال پوچھتا اور پھر سامنے والوں کو سوچنے پر مجبور کر دیتا۔ اس کی باتوں نے عام عوام کو تو متاثر کیا ہی، لیکن شہر کے باشعور اور پڑھے لکھے نوجوان بھی اس کے گرد جمع ہونے لگے۔ یہی وہ بات تھی جس نے ایتھنز کے طاقتور طبقے یعنی اشرافیہ کو پریشان کر دیا کہ ہمارے نوجوان سقراط کی تقلید کر رہے ہیں، اور جب کل کو یہ نوجوان حکومت اور ریاست کے وارث بنیں گے تو وہ سقراط کے نظریات سے متاثر ہوئے ہوں گے۔ دوسری طرف مذہبی پیشوا جن کی گزر بسر عوام کے چندوں اور نظر و نیاز پر ہوتی تھی، وہ یہ دیکھ کر جل اٹھے کہ سقراط نوجوانوں کو سادہ عقائد کی بجائے عقل و دلیل کی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ ان کے لیے خطرہ تھا کہ اگر لوگ سوچنے لگے تو صدیوں سے قائم ان کا تقدس اور اثر و رسوخ ختم ہو جائے گا۔ اس طرح رفتہ رفتہ ان سب کے دلوں میں سقراط کے خلاف نفرتیں ابھرنے لگیں۔ وہ کہنے لگے یہ نوجوان آخر ہمارے باپ داداؤں کی روایت کو کس طرح غلط ثابت کرنے پر تلا ہوا ہے، اور یہی نفرت ایک دن عدالت میں اس کے خلاف الزامات کی صورت میں ڈھالی گئی۔ یعنی ایک دن ایتھنز کی عدالت میں 500 افراد پر مشتمل ججوں کی ایک کمیٹی کے سامنے سقراط کو کھڑا کیا گیا۔ اس پر الزام لگایا گیا کہ نوجوانوں کو گمراہ کرتا ہے اور ریاست کے دیوتاؤں کو نہیں مانتا۔ طویل سماعت کے بعد اسے موت کی سزا سنا دی گئی۔ سقراط نے سزا سن کر کہا، موت سے ڈرنا جہالت ہے، کیونکہ موت کے بعد کیا ہوتا ہے یہ خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ قید خانے میں اس کے شاگرد اس سے پوچھتے رہے کہ ہم آپ کو فرار کروا دیتے ہیں، لیکن اس نے اپنے نظریات کو سچ ثابت کرنے کے لیے اپنی موت کو ترجیح دی۔ آخر وہ دن آ پہنچا کہ زندان کے انچارج نے زہر کا پیالہ سقراط کے سامنے رکھا۔ اس کے شاگردوں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر سقراط نے کہا، میرے دوستو یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے اپنے گھر والوں کو اسی لیے رخصت کیا تھا کہ وہ مجھے اس حال میں دیکھ کر نہ روئیں۔ تم بھی اپنے دل کو مضبوط رکھو۔ اسی لمحے میں ایک شاگرد نے آہ بھری کہ افسوس آپ بے گناہ قتل کیے جا رہے ہیں۔ سقراط نے مسکرا کر پیالہ منہ سے ہٹا کر کہا، کیا تم چاہتے ہو کہ مجھے کسی گناہ کے جرم میں قتل کیا جاتا؟ یہ کہہ کر اس نے بغیر جھجکے دوبارہ پیالہ لبوں سے لگا لیا اور آخری گھونٹ تک پی گیا۔ چند لمحوں بعد اس کا جسم سن ہونا شروع ہو گیا۔ اس کے شاگرد اس منظر پر قابو نہ رکھ سکے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، مگر سقراط خاموشی سے بستر پر لیٹ گیا۔ آہستہ آہستہ اس کی سانسیں رکنے لگیں اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ سقراط تو چلا گیا، مگر اس کی باتیں آج بھی زندہ ہیں۔ اس کے نظریات آج بھی انسانیوں کو یہ سبق دیتے ہیں کہ موت سے ڈرنا حماقت ہے، نیکی عقل اور بدی جہالت ہے، انصاف انسان کی اصل پہچان ہے، اور علم ہی انسان کی سب سے بڑی نیکی ہے۔ سقراط کے لیے آخری الفاظ یہی ہو سکتے ہیں کہ اگر سقراط زہر کا پیالہ نہ پیتا تو سقراط کب کا مر چکا ہوتا۔
ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ ملیں گے ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔